لیکن پورا دن جو ایک آفس میں ایک شخص گزارتا ہے وہ اس طرح کے مختلف روزانہ جو ہے وہ رولز پلے کر رہا ہوتا ہے. 20 سے 22 رولز ہیں جو اس نے پلے کرنے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ایک پرسنالٹی تمام پہلوؤں سے ڈیولپ نہیں ہو پائے گی تو کیا وہ مستقبل میں آنے والے ان چیلنجز کو کوپ کر پائے گی؟ کیا وہ ان تمام چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو میٹ کر پائے گی؟ کیا وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گا؟ اور اسپیشلی میں توجہ دلانا چاہوں گا ان والدین کی طرف کہ جن کی بیٹیاں ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے 4 بیسک رولز کے اوپر آپ فوکس کریں. ایک، بیٹی، بہن، بیوی اور ماں. بچیوں کی ایجوکیشن کرتے ہوئے ان کا جو فائنل ویژن ہے، ان کے جو رولز ہیں جو انہوں نے سارے پلے کرنے ہیں، مزید آگے بڑھ کے یہ رول ماں سے آگے دادا دادی اور نانا نانی بھی، یعنی کہ نانی تک بھی چلا جاتا ہے، دادی اور نانی تک. تو لہٰذا اس پہلو سے ان کی گروتھ کریں، ان کی ڈیولپمنٹ کریں، ان کو ایسی ڈگری کروائیں، ان کو ایسا ایجوکیٹ کریں، ان کی ایسی ٹریننگ کریں کہ وہ جو مستقبل میں اس طرح کے جتنے رولز ہیں جو انہوں نے اپنے گھر کی رسپانسبلٹی کے لحاظ سے ادا کرنے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکیں. کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج جو آنے والے وقت کا ہے وہ اپنے خاندانوں کو بچانا ہے، اور خاندانوں کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ اس وقت یہی بن رہی ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو فائنینشیل چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے تو پریپیئر کر رہے ہیں، لیکن جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں، جو فیملی کے چیلنجز ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم ان کی اوپر توجہ نہیں دے رہے، ہم ان کی کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی اس حوالے سے نہیں کر پا رہے. تو ہمیں اس پہلو سے ان کو دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ ہم ان کی تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اسی طریقے سے ایک نوجوان بچے یا ایک چھوٹے بچے کی جب ہم ایجوکیشن پر توجہ دیتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں اس نے کیا کیا رولز ادا کرنے ہیں. ایک رول ہے جو اس کا بریڈ وینر کا ہے یا پیسے کمانے والا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے رولز ہیں. تو لہٰذا اگر ایجوکیشن میں اس پہلو سے فوکس نہیں کیا جائے گا کہ وہ سارے پہلو ڈیولپ کیے جائیں اس کے، کہ جس کے اندر وہ یہ سارے کردار ادا کر سکے، تو پھر بھی کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس ایجوکیشنل پروسیس سے گزرنے کے باوجود شاید ایک کامیاب شخص نہیں بن سکے گا. کامیاب انسان ہونا اور کامیابی حاصل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو لیکن آپ کامیاب انسان ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے، آپ کو جو چیز چاہتے ہیں وہ مل جائے لیکن آپ کامیاب انسان نہ ہوں. تو لہٰذا ہمیں مستقبل میں ایسی جنریشن، ایسے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں کہ جو تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ ایک بیلنس اپروچ رکھتے ہوں، اپنے رولز کی پرفارمنس جو ہے وہ ان کی اچھی ہو. پھر اسی حوالے سے ہمارے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں اسپیشلی ان میں اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بچوں کو پیورلی ایگزامن کرتے ہیں، ان کو ڈیولپ کرتے ہیں جسٹ ان کے میمورائزیشن کے اسپیکٹ میں کہ وہ بچہ چیزوں کو کتنا اچھا یاد کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے، کامیاب اسٹوڈنٹ ہے. اور اگر وہ چیزوں کو اچھا یاد نہیں کر رہا تو ہم اس کو ایک ناکام اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں. ہمیں اس ڈیفینیشن کو بھی تھوڑا سا دوبارہ جو ہے اس کا ریویو کرنا چاہیے کہ کامیاب انسان کون ہے، اور جو ماڈل آپ تیار کر رہے ہیں فیوچر کے لیے اس کے اندر آپ کیا انپٹ کر رہے ہیں، کس طرح کے انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر صرف رٹلائزیشن کے اوپر یا میمورائزیشن کے اوپر ہی فوکس ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ وہ بچہ زندگی کے تمام رولز ادا کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوگا. آپ جب اس سے صرف ایک ہی کام لیں گے تو پھر وہ، اور یہ نارملی ابھی دیکھا جا رہا ہے بہت بڑے لیول پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم سے تو لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو مسئلہ درپیش آتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی یعنی کہ جس کی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے بعد فیل ہوتا ہے کہ وہ تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ابھی پریپیئر ہی نہیں ہے. اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی نہیں ہوئی کہ معاملات کے درمیان مینج کیسے کرنا ہے، ساس کے درمیان، بیوی کے درمیان، ماں کے درمیان، اپنی ذات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ایک نئی سچویشن کے ساتھ وہ کوپ ہی نہیں کر پاتا. تو یعنی کہ اس کی وجہ سے پھر کیا نقصان ہو رہا ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، بچوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے اس کے اندر ہم اس کو ان تمام ڈائمنشنز میں پریپیئر نہیں کر رہے. تو والدین کو، اساتذہ کو، علماء کو، اور تمام ہی وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جو معاشرے کی سمت کا تعین کرتے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کو اس بات کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے معتقدین کی اور اپنے ماننے والوں کی کس لحاظ سے جو ہے وہ ان کی گائیڈ کر رہے ہیں یا ان کو سمت دے رہے ہیں یا کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں. اور کوئی ایسے آرگومنٹ جو لاجیکل نہ ہوں، ریشنل نہ ہوں، اور بس یہ کہہ کہ بس ٹھیک ہے چیزیں ہو جائیں گی، یہ
ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ان پٹ کرنی چاہیے کہ جو ان پٹ ہوگی اسی طرح کی جو ہے وہ آؤٹ پٹ سامنے آئے گی۔ اگر آپ ان پٹ پراپرلی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے جو تینوں طبقے ہیں جو لوگوں کی سمت کا تعین کرتے ہیں، جن کے پاس انفراسٹرکچر ہوتا ہے، جن کے پاس لاجسٹکس ہوتی ہے، وہ زیادہ رسپانسیبل ہیں، زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو اپنا تجربہ، اپنے ریسورسز، اپنا ویژن جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ آنے والے لوگ کیا وہ تمام رولز جو ان کو مستقبل میں دیے جائیں گے، ایک خاندان چلانے کے، ادارہ چلانے کے، اپنی ذات کو مینیج اور ہینڈل کرنے کے، کیا وہ ان کو کوپ کر پائیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ان کو تھوڑا سا ٹھہر کے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ہم جو ہے وہ آنے والی جنریشن کو کیا چیزیں دے رہے ہیں۔ یا اس کو آپ مزید آسان مثال میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ریلے ریس ہوتی ہے، کہ ریلے ریس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 جو دوڑنے والے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک فلیگ ہوتا ہے، جو پہلا بھاگتا ہے، مکمل کرتا ہے اپنی ریس، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے، پھر وہ نیکسٹ کو دے دیتا ہے، پھر نیکسٹ کو دے دیتا ہے۔ ایسے ہی جنریشن ٹو جنریشن یہ پورا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے کہ پہلے ایک جنریشن نے اپنی زندگی کا سفر مکمل کیا، انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کیں، جو چیزیں پائیں وہ اگلی جنریشن کو دے دیں، اس کے بعد وہ اگلی چیزیں اگلی جنریشن کے پاس چلے گئیں، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہ جو چیز دینی ہے یا وہ جو دے رہے ہیں اپنی جنریشن کو، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کو واقعی وہی چیز ضرورت ہے جو ان کو مستقبل میں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے 2015 میں، اب اس نے جا کے اپنے چیلنجز یا اپنے رولز ادا کرنے ہیں 2030 میں۔ اب آپ والدین کا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ اس بچے نے یا بچی نے 2030 کے اندر جا کے جو رولز پلے کرنے ہیں، اس کے اندر اس کو کن کن چیزوں کی، کن کن صلاحیتوں کی، کمپیٹنسز کی، ایکسپرٹیز کی، سکلز کی، کریکٹر کی، ایتھکس کی کیا ضرورت پڑے گی، اس کو جو جو چیزیں اسے چاہیے ہوں گی، اگر آج سے ہی والدین، اساتذہ، علماء اس بات کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہم نے بچوں کو، معتقدین کو اور اپنے شہریوں کو وہی کچھ دینا ہے، تو وہ زیادہ کامیاب انسان ثابت ہوں گے، زیادہ اچھے لوگ جو ہے وہ پروڈیوس کر پائیں گے۔ اور یہی ذمہ داری ہے بیسیکلی کسی بھی معاشرے کے بڑوں کی کہ وہ جو ان سے کے پاس ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ٹرانسفر کریں اور آنے والے وقت کے لحاظ سے ان کی ڈیمانڈز کو جو ہے وہ فلفل کر پائیں۔ اسی حوالے سے اب اگلی بات یہ ہوگی کہ جب ہم نے یہ رولز کو دیکھا، مختلف رولز ہیں انسان کے، ایک شادی شدہ شخص کے 20 سے 22 رولز ہوتے ہیں، ان میرڈ کے تقریباً 13-14 رولز ہوتے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب ان رولز کے اندر یہ ہے کہ 3 لیولز ہیں، یا وہ اپنے رولز کے ساتھ ظلم کرے گا، یا عدل کرے گا، یا احسان کرے گا۔